اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بلند۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام نبوت، مقام رسالت کو اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا مقام نبوت، مقام عبدیت، مقام رسالت بہت بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کوئی مثال پیش نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر کوئی مثال بیان نہیں فرمائی کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا اور کس قدر بلند کر دیا، ساتوں آسمانوں سے بلند کر دیا، جنت میں رہنے والے حور و غلمان اور فرشتوں، ملائکہ اور صدر الملائکہ جبریل امین سے بلند کر دیا، کسی اور چیز سے مثال نہ دی، کیونکہ یہ مرتبے اور رتبے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے کے تحت ہیں، یہ ان سے بلند ہو ہی نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر، مقام اور مقام نبوت، مقام رسالت کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی مثال پیش نہیں فرمائی۔ یہ اس بات کی روشن اور بیان دلیل ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا اور فرمانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کتنا بلند کر دیا، اس کے لیے ہم کوئی معیار بیان کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کوئی ایسا معیار ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مقام بلند ہے ہی نہیں جس کے ساتھ ہم تشبیہ دے کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے مقام نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت اس قدر بلند کر دیا ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام اور رتبے کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری کائنات اس مقام کا اور اس رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ تو محرم راز رسالت جو امین وحی الہی ہیں، جو صدیوں سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتوں میں آ کر وحی اور پیغام الہی بڑی امانت داری کے ساتھ پیش کرتے رہے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے اذا ذکرت معی، میرے محبوب اذا ذکرت، جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے، یہ میری جو مخلوق بھی میرا ذکر کرتی ہے، ذکرت معی، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہو۔ اس لیے ہم نے دیکھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، آپ کا بشری پیکر، آپ کا خاکی پیکر جب تخلیق پا رہا تھا، جب اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر کر میرے نبی کی، میرے آدم علیہ السلام کی، میرے خلیفۃ الارض کی بارگاہ میں جھک جانا ہے اور ان کی عظمت اور کو سلام پیش کرنی ہے اور سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام براہ راست خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے جسم میں روح پھونکی، جو میرا خاکی پیکر تھا وہ گوشت پوست بنتا گیا، اس میں گوشت آتا گیا، اس میں ہڈیاں بنتی چلی گئیں، اور میری آنکھوں میں جب پہلی بینائی آئی تو میں نے عرش کے بائیوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جبریل امین کی تشریح تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت کا جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے، میرے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھ کر ساری کائنات سے بلند و بالا کر دیا ہے۔ جس طرح سے ایک قطرہ جو ایک گلاس میں ہوتا ہے، اگر یہی قطرہ آپ سمندر میں ڈال دیں تو وہ بھی ایک سمندر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ پیوست کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اب میرا نبی کا ذکر بھی لازوال ہو گیا، میرے حبیب کا ذکر بھی بے مثال ہو چکا ہے، اب سارے کائنات کی مرتبے رتبے میرے نبی کے تحت ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر جب وہ جنت میں آئے تو پتے پتے پر، ڈالی ڈالی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درختوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی صحیح تشریح و تفسیر ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بیان کی۔ اس کے برعکس اور دیگر تفسیر میں بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اور اللہ رب العزت نے اس سے بھی بلند مرتبہ کر دیا۔ پہلے تو اپنے ذکر کے ساتھ پیوست کیا، اپنے ذکر کے ساتھ متصل کیا، آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا کلمہ ہو، ہماری آذان ہو، ہماری نماز ہو، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے مناسک حج، یہ سب کے سب مرہون منت ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، یہ عبادت الہی بن رہی ہیں، مگر ساتھ میں ذکر رسول بھی شامل ہے۔ ذکر رسول عبادت الہی کا درجہ پا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا کلمہ اللہ لا الہ الا اللہ کے بغیر کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کلمہ ہمارا کامل نہیں ہو سکتا، ہماری آذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جبریل امین علیہ السلام کی یہ تفسیر بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر، نہ صرف زمینوں پر بلکہ آسمانوں پر بھی اپنے نبی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس بات کو یہ اتنا بلند مقام تھا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں دوسری آیت نازل کر کے اپنے نبی علیہ السلام کے مقام کو اس سے بھی بلند کر دیا ہے، اس سے بھی ماورا کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت کی اور تفسیرہ پڑھ کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے من ذکرنی، میرے محبوب جس نے بھی آپ کا ذکر کر دیا اس نے مجھ رب العالمین کا ذکر کر دیا۔ یہ بہت بڑا کہ اگر ہم ذکر رسول کر رہے ہوں تو عرش اولا پر اللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ذکر ہو رہا ہے،
میرے نبی کا ذکر نہیں، یہ میری شان بیان ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک مصور کی تصویر آپ دیکھیں، اس پر آپ حیرت زدہ ہو جائیں، جب آپ اس کے کمال کو بیان کر رہے ہوں، اس تصویر کی خط و خال کو بیان کر رہے ہوں، اس کے نقوش کو بیان کر رہے ہوں، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں، حقیقت میں وہ تعریف اس تصویر کی نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس مصور کے قلم کی ہو رہی ہوتی ہے جس نے اتنا شاہکار تخلیق کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ رسول کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً وہ رب العالمین کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے رب العالمین عز و جل نے فقط لفاظی طور پر نہیں، اپنی محبت کا حقیقی طور پر یہ ثبوت دیا اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں نازل فرمائی کہ میرا محبوب جس نے آپ کا ذکر کر دیا، جس نے آپ کی شانوں کو بلند کر دیا، جس نے آپ کی شانوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اس نے حقیقتاً میری بارگاہ میں سر کو جھکا دیا۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں جب تم نے رسول کی اطاعت کی، یہ نہ سمجھو کہ تم رسول کی اطاعت کر رہے ہو، بلکہ یہ کامل ایمان اور یقین رکھو تم مجھ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہو۔ من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اللہ تو براہ راست زمین پر آیا نہیں، کسی نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ کامل یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں اگر مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے ساتھ محبت کرو، میرے رسول کی محبت ہی میری محبت ہے، میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، میرے رسول کی اتباع ہی میری اتباع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس لاریب کلام میں ورفعنا لک ذکرک کو اتنا بلند و بالا کر دیا کہ میرے محبوب جس نے بھی آپ کا ذکر کیا، آپ کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کیا، وہ کامل یقین رکھے کہ اگر وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی اتباع کر رہا ہے، وہ یقین رکھے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، اس کے لیے بہت ساری احادیث مقدسات ہیں۔ مختصر وقت میں جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمتیں رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا یہ تعلق اتنا دلکش اور دل نشین ہے کہ اگر آپ اس کے فرق کو سمجھیں اور اس کی نفاست کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اتنا گہرا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے اعلیٰ ترین ذکر کیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تعمل ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے اعلیٰ ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ ترین ذکر رب العالمین کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور جب رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اعلیٰ ترین ذکر کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میری بارگاہ عزتی میں، میری بارگاہ سمدیجت میں، میری بارگاہ عزیت میں سب سے بہترین ذکر میں اور میرے فرشتے جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود السلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر درود السلام بھیجتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بلند ترین اور اعلیٰ ترین ذکر ہے، اور ملائکہ کا یہ ذکر ہے، ملائکہ کی تسبیح یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ربط کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کائنات انسانی میں نبی یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کے علم کو بلند کرتا ہے، اور اللہ عرش اولا سے بیٹھ کر عرش اولا سے اپنے نبی کی عزت اور عظمتوں کے جھنڈوں کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ ایک گہرا ربط ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دامن رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو ہمارا تعلق براہ راست توحید کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اور اگر ہم دامن رسول کو چھوڑ کر، ذات رسول کو چھوڑ کر، دربار رسول کو چھوڑ کر توحید کی طرف جائیں گے تو ہم گمراہی کا کہ ایک گھرا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ جیسا ہی ہوا جیسے شیطان کے ساتھ ہوا۔ وہ توحید کا آج بھی سب سے بڑا علمبردار ہے، وہ آج بھی اس دھرتی پر اور اس دنیا میں سب سے بڑا موحد ہونے کا دعوے دار ہے، مگر اس کی توحید اور اس کا ایمان بالتوحید مردود ہے رب کی بارگاہ میں، فقط بے ادب رسول ہونے کی وجہ سے، گستاخ رسول ہونے کی یا نبی ہونے کی وجہ سے اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اہل سنت اپنے ممبروں پر بیٹھ کر اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے ہر مشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربانیں پیش کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کرتے، اور علماء اہل سنت عصر حاضر کے علماء ربانیین، علماء حق، اہل سنت کے علماء کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہوں کہ وہ آج بھی اپنی اوقات، اپنی بساط اور اپنے دائرۂ کار میں رہ کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت اور غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں غیر مشروط محبت اور غیر مشروط عشق مرحمت فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔